دیوار سے ٹیک لگائی اس نے اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کھردرے ہاتھوں پر ناخن نیلے پڑ رہے تھے۔ ہونٹوں کو سختی سے آپس میں پیوست کرتے اسے ان پر پیپڑی جمے ہونے کا احساس ہوا۔ کبھی اس کے گلابی ہونٹ اپنی تازگی میں بے مثال تھے۔ ڈبڈبائی نگاہوں سے اس نے ڈوبتے سورج کو دیکھا۔ وہ سورج بھی ہر روز کی طرح اس کے دامن میں تکلیف اور آنسو بھر کر ڈوب گیا تھا، اس کی زندگی کا اہم راز سینے میں دبائے۔ سورج کی زرد کرنوں میں اس کی سنہری رنگت زرد ہو گئی تھی۔ دور کسی مسجد سے اذان بلند ہو رہی تھی۔ نیچے جانے کا قصد کرتے جو ہی اٹھنے کی کوشش کی تو شدید بدبو کے بھپکے اس کے نتنوں سے ہوتے سانس ساکن کرنے لگے۔ اسے ابکائی آ گئی۔ منہ پر ہاتھ رکھتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو کسی انجانی قوت نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ اپنی تمام قوت مجتمع کرنے کے باوجود وہ وہاں سے انچ بھر بھی نہ ہل سکی تھی۔ سامنے سے آتا وجود اس کے اوسان خطا کرنے کو کافی تھا۔ لرزتے وجود کے ساتھ اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ ہاں، وہ وہی تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار کئی روپ میں مل چکی تھی۔ اس کی زندگی سے جڑا ایک بھیانک سچ، بےحد خوبصورت اور دراز قد شخص جس کی شخصیت پر حسن کی ملمہ کاری بڑے ہی دلکش انداز میں کی گئی تھی، مگر اس کے وجود سے اٹھتا تعفن اس کے سانس لینے کے عمل کو مشکل بنا رہا تھا۔ کوسوں دور ہونے کے باوجود وہ اس کی آنکھوں سے لپکتے شراروں کو اپنے وجود کے آر پار اترتا محسوس کر رہی تھی۔ وحشت سے اس نے آنکھیں میچ لی۔ گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بس یہی کہنے آیا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو منع کر دو۔ ان کی کوئی کوشش کارگر نہیں ہونے والی۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ لاحاصل کوشش بے فائدہ ہے۔ اس کی آواز کسی گونج کی مانند گویا دو پہاڑوں کے بیچ ٹکراتے ہوئے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ کانٹوں سے بھرے حلق سے تھوک نگلنا بھی محال لگ رہا تھا۔ مت خود پر ظلم کرو اور مجھ پر بھی، تم مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بہت قریب سے آواز آئی تو گھٹی گھٹی سی چیز اس کے حلق سے ابلی تھی۔ دیوار کا سہارا لیتے اس نے گرتے پڑتے وجود کو اٹھانے کی کوشش کی تو دماغ کے آگے گویا دھند چھا گئی۔ اتنی زور سے سر چکرایا کہ وہ وہیں ڈھہ گئی۔ دماغ معاف ہونے سے پہلے اس نے دوبارہ اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تو گویا اب وہ اس کی کرچی کرچی وجود کو سمیٹ کر ہمیشہ کی طرح سب کے درمیان پہنچا دے گا۔ السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، دعا کرتی ہوں کہ جو بھی میری آواز سن رہا ہے وہ اپنی زندگی میں خوشحال ہو۔ میں ہوں آپ کی کہانی ساتھی قرۃ العین، اور آج جو میں آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں اس کا نام ہے سحر عطرت۔ تو چلیے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے تصورات کی دنیا کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے ہائے لڑکیوں، کدھر مر گئی ہو سب کی سب؟ یقیناً کسی کونے کھدرے میں لگی ہوں گی۔ جب دیکھو وہ منہ ڈائجسٹ اٹھائے سر نہوارے تبصرے کرتی رہتی ہیں۔ ذرا جو احساس ہو کہ مائیں پورا دن کولو کے بیل کی طرح جتی رہتی ہیں، ذرا ہاتھ ہی بٹا دیں۔ نہ جی۔ سکینہ خاتون کچن کے دروازے میں ہاتھ میں کفگیر لیے کھڑی زور و شور سے تقریر کر رہی تھی۔ سنانا ان ساتوں کو مقصود تھا۔ ارے بھابھی بیگم جانے دیں، بچیاں ہیں، دھوپ سینکنے اوپر چھت پر گئی تھی۔ آپ لائیں، میں باقی کے کام کر لوں گی، آپ جا کر آرام کریں۔ بختیار بیگم جو وہیں برآمدے میں نماز پڑھ رہی تھی، عجلت میں دعا مانگے بغیر جائے نماز طے کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں بھلا؟ تم کیوں کرو؟ وہ نوابزادیاں کیوں نہ کریں؟ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے پیدا کی تھی ہم نے۔ کمبختوں کا دیدوں کا پانی ہی مر گیا ہے۔ چھٹی والے دن بھی مجال ہے جو ماؤں کو آرام دیں۔ پہلے پڑھتی ہیں، پھر سر جوڑے سیر حاصل تبصرے کرتی ہیں۔ میں آج ہی شمون سے کہتی ہوں کہ آئندہ اس گھر میں ڈائجسٹ آئے تو ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں تھماؤں گی۔ بختیار بیگم کچن میں چلی آئی۔ صبح ناشتے کے برتن جوں کے توں گندے سنک میں پڑے منہ چرا رہے تھے۔ چولہے پر ایک طرف پریشر کوکر میں گوشت چڑھا ہوا تھا تو دوسری جانب آلو ابل رہے تھے۔ بختیار بیگم آدھ گھنٹے پہلے ہی بابر کے ہمراہ سودے سے لدی پھندی بازار سے لوٹی تھی۔ سارا سودا وہیں کچن میں ایک جانب رکھ کر نماز پڑھنے چلی گئی تھی کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ کچن کی حالت زار پر غور نہ کیا تھا۔ اب جو کچن کا رخ کیا تھا تو جاں بجاں بکھرے گندے برتنوں اور کام کو دیکھ کر انہیں احساس ہوا کہ سکینہ خاتون اپنے غصے میں حق بجانب تھی۔ انہوں نے سر پر لپٹی چادر اتار کر کچن کے دروازے کے پیچھے لگی کھونٹی پر لٹکائی، سویٹر اور قمیض کی آستینیں موڑی اور سنک میں دھرے برتنوں کے انبار کو نیچے لگی ٹوٹی تلے دھرا۔ پیری گھسیٹ کر نل کھولے وہ تیزی سے ٹھنڈے پانی سے ہی ایک کے بعد ایک برتن دھونے لگی۔ کمر کے درد کے باعث ان سے کھڑے ہو کر کام نہ ہوتا تھا۔ ان ساتوں پر اب انہیں بھی رہ رہ کر غصہ آنے لگا۔ صبح ان کے جانے سے پہلے جو چھت پر گئی تھی تو اترنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔
برتن دھو کر انہوں نے سمیٹ کر برتنوں والی ٹوکری میں رکھے اور چھری کی مدد سے چولہے پر رکھے آلوؤں کو چیک کیا۔ آلو گل چکے تھے۔ پانی سنک میں گرا کر انہوں نے ٹھنڈے پانی سے آلوؤں کو نتھاڑ لیا اور ایک طرف نکال کر رکھے۔ وہ چولہے کے برابر رکھے دیگچے کی جانب متوجہ ہوئی۔ دیگچے کا ڈھکن اٹھا کر اندر جھانکا تو گرما گرم چکن قورمے کی مہک آئی تھی۔ بھابھی بیگم کا مخصوص چکن قورمہ تیار تھا۔ کوکر میں رات کے مٹن پلاؤ کے لیے گوشت چڑھا ہوا تھا۔ ان کے گھر میں دوپہر اور رات کے کھانے کے لیے الگ الگ سالن بنتا تھا۔ وہ صبح روی سے چلتی گھر کے پچھلے حصے کی جانب آئی تھی، جہاں سے سیڑھیاں اوپر چھت کی جانب جاتی تھی۔ بختیار بیگم نے چھت کی منڈیر سے جھانکا تو اوپر کا منظر دیکھ کر کھول اٹھی۔ وہ ساتوں ایک طرف پرانی دری بچھائے آپس میں سر جوڑے ڈائجسٹ ہاتھ میں لیے زور و شور سے تبصرے کر رہی تھی۔ غلط غلط، دیکھ لینا سکندر اور لیزا کبھی نہیں ملنے والے۔ لیزا سکندر کی سچائی کا یقین نہیں کرے گی، جبکہ سکندر کے اپنے گھر والے بھی اس کے خلاف ہیں۔ ماریا نے گھٹنوں کے بل آگے ہو کر مونگ پھلی کے شاپر سے مٹھی بھر کر مونگ پھلی نکال کر اپنے سامنے رکھی۔ ماریا بی بی، فرحت اشتیاق کی کہانیوں کا اختتام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ قبل کی طرف داری پر صفیہ نے ابرو اچکاتے فاتحانہ نگاہوں سے ماریا کی جانب دیکھا۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ متائی جہاں ہیں تو اور وہ جو قرض رکھتے تھے، ان کی تو کوئی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوئی تھی۔ سونیا نے ماریا کی سائیڈ لی۔ اس کا چہرہ یکدم کھل اٹھا۔ ایک لحاظ سے ہیپی کرنے کی تھی۔ صفیہ نے انگلی اٹھاتے سونیا کو مزید بولنے سے روکا۔ کم بختو، سب کی سب کان لپیٹے بیٹھی ہو ادھر، نیچے بھابھی بیگم نے گھر سر پر اٹھا رکھا ہے۔ ہائے، وہ کیوں؟ سونیا کے چہرے پر زمانے بھر کی معصومیت تھی۔ صبح کی تم لوگ اوپر چڑھی ہوئی ہو، نیچے وہ اکیلی کچن میں لگی ہیں۔ فرحت بھی جو عیادت کے لیے خالہ شکورہ کے جا کر بیٹھ گئی ہے، تو لگتا ہے انہیں دوسرے جہاں چلتا کر کے ہی لوٹے گی۔ چلو اب نیچے، اور آدھے گھنٹے میں سب کام نپٹاؤ۔ 1:30 بجے تک کھانا دسترخوان پر چن دینا، ورنہ بھائی صاحب کے ہاتھوں درگت بنوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج میں بھی نہیں بچانے والی۔ انہوں نے تنبیہی نگاہوں سے ان سب کو گھورا تو سب نیچے کی جانب دوڑی۔ بختیار بیگم نے دری پر جا بجا بکھرے مختلف ڈائجسٹ سمیٹ کر ایک جانب رکھے، مونگ پھلی کی شاپر کو باندھ کر گرا لگائی، مالٹے کے چھلکوں کو چن کر دیوار سے نیچے کھیتوں میں پھینکا۔ وہ کچن میں پہنچی تو صفیہ روٹیاں بیل بیل کر توے پر ڈال رہی تھی اور ماریا انہیں سینک رہی تھی۔ برابر والے چولہے پر کنزا کرائی چڑھائے گرما گرم دیسی گھی میں سوجی بھون رہی تھی۔ بھینی بھینی سوجی کی خوشبو سے ان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ سونیا آلوؤں کو مسل کر ان میں مسالے تیار کر کے ڈال رہی تھی، جبکہ برابر کھڑی صوبیہ جلدی جلدی ٹکیاں بناتی تلتی جا رہی تھی۔ عطیہ رائتا بنانے میں مصروف تھی، جبکہ کنول بھاگ بھاگ کر دسترخوان پر برتن لگا رہی تھی۔ 1:30 بجے تک وہ ساتوں دسترخوان پر کھانا چن کر اپنی اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گئی تھی۔ بابر دادی کو ان کے کمرے سے لے کر وہیں چلا آیا۔ ارے واہ جی واہ، آج تو چکن قورمہ بنا ہے۔ چھٹی کے دن ہماری واحد عیاشی تائی جی کے ہاتھ کا اسپیشل قورمہ ہوتا ہے۔ شمون نے ڈونگے کا ڈھکن اٹھاتے قورمے کی مہک کو گہری سانس لے کر اپنے اندر اتارا۔ تائی کا چمچہ۔ سونیا نے گویا ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ ارے جو کوئی بھابھی بیگم کو بھی منا لاؤ، وہ اپنے کمرے میں ناراض بیٹھی ہیں، اس سے پہلے کہ بھائی جان آ جائیں۔ بختیار بیگم نے باری باری سب لڑکیوں کی طرف دیکھا تو سب آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگی۔ جاؤ نہ سونیا بچے، تم بلا لو، فارم کا بات کا بتنگر بن جائے گا۔ دادی نے برابر میں جگہ سنبھالی تھی۔ لو بھلا، سونیا ہر کام میں پھنستی ہے۔ آگے جاتے گھٹنے ٹوٹے اور پیچھے دیکھتے آنکھیں پھوٹیں۔ برے برے منہ بناتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ عبدالغنی صاحب کے دسترخوان پر آنے پر سب لڑکے لڑکیوں کے باہر نکلتے دانتوں کو بریک لگی تھی۔ تمہاری ماں کہاں ہے بابر؟ ان کا اشارہ اپنی زوجہ محترمہ سکینہ خاتون کی طرف تھا۔ وہ بھائی صاحب، بھابھی بیگم ناسازی طبیعت کے باعث آرام کر رہی ہیں۔ فرحت بہار نے اپنے تئیں بات بنائی تھی۔ انہوں نے ہنکارا بھرا اور سامنے رکھے ڈونگے میں سے قورمہ نکالتے ہوئے کٹیلی نگاہ سے فرحت بہار کی جانب دیکھا۔ عبدالغنی صاحب نے قورمے کی پلیٹ دادی کے آگے رکھی تھی، جو اس بات کا اندیہ تھا کہ اب سب کھانا شروع کر سکتے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے سامنے رکھے ڈونگے میں سے باری باری قورمہ ڈالا اور چنگیر میں سے روٹی نکالی۔ سونیا عبدالغنی صاحب کو سلام کرتے عطیہ بیگم کے برابر بنی اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ بختیار بیگم نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بختیار بیگم نے سکھا سانس لیتے نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا۔ سکینہ خاتون ستا چہرہ لیے عبدالغنی کے برابر آ کر بیٹھی تو انہوں نے ناقدانہ بیگم کا جائزہ لیا۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ طبیعت کو؟ انہوں نے اچنبے سے استفسار کیا تو سامنے بیٹھی لڑکیوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی۔ وہ بس سر میں درد تھا۔ انہیں چند لمحے لگے تھے تمام صورتحال سمجھنے میں۔ ویسے بھی کھانے کے دسترخوان پر رکھا رائتا، آلو کے کٹلس اور سوجی کا گرما گرم بھاپ اڑاتا حلوہ ان کے چڑھے پارے کو قدرے نیچے لے آیا تھا۔
چھٹی والے دن ان لڑکیوں کو کام پر لگایا کرو، آگے بھی پورا ہفتہ تم تینوں کو ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے رائتے کا ڈونگا دادی کی جانب بڑھایا تھا۔ سکینہ خاتون نے ان ساتوں پر تادیبی نظر ڈالی تو وہ اپنی اپنی جگہ پانی پانی ہو گئی۔ آج تم لوگ گئی تھی کام سے، شکر کرو کہ بچ گئی۔ بابر اور شمون ان کے کمرے کے وسط میں رکھی کوئلے کی انگیٹھی کے آگے بیٹھے ہاتھ سینک رہے تھے۔ میری بہن، قسم سے آج اماں بول پڑتی تو تم لوگوں کے سر کے جو گنے چنے بال رہ گئے ہیں نا، وہ بھی نہ بچتے۔ بابر نے خصوصاً کنول کے بالوں پر چوٹ کرتے کن انکھیوں سے اسے دیکھا، جس کے بال بہت باریک ہونے کی وجہ سے کم لگتے تھے۔ ابھی کنول کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ کنزا بھاری سی ٹرے اٹھائے خراما خراما چلتے اندر داخل ہوئی تھی۔ لو بھئی، گرما گرم کشمیری چائے پیو اور دعائیں دو۔ یہ کام کیا ہے میری بہن نے، جیتی رہو، قسم سے شدید طلب ہو رہی تھی اس وقت۔ شمون نے پیار سے چھوٹی بہن کو دیکھا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں کوئلے کی انگیٹھی ان کے کمرے میں دہکا کر اسی طرح محفل جماتے تھے۔ گرمیوں میں ان کی یہ محفل اوپر چھت پر جمتی تھی، جہاں سامنے کی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے کھلی ہوا آتی تھی۔ ہم ستمبر کے تمام شمارے مکا چکے ہیں، اب تم ہمیں اکتوبر کے شمارے لا دو۔ چائے کی چسکی بھرتے ہوئے کنول نے چوکی پر بیٹھے شمون کو مخاطب کیا۔ ارے تم لوگ ابھی تک ستمبر کے شمارے چاٹ رہی ہو، دسمبر کے مہینے میں؟ بابر نے گویا ان کا مذاق اڑایا تھا۔ ہاں، یہ جو شہر جا کر ہمیں بروقت رسالے لا کر نہیں دیتے ہیں، بس اڈے پر خان کی دکان سے پرانے پرچے سمیٹ لاتا ہے۔ صوبیہ نے دانت پیستے خباثت سے دانت نکالتے شمون کو گھورا۔ ایک تو میں معصوم اپنی جان پر کھیل کر تائی اماں سے چھپتے چھپاتے تم لوگوں کے لیے ڈائجسٹ خرید کر لاتا ہوں، اوپر سے یہ باتیں، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ اس نے مصنوعی خفگی سے منہ پھلائے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ پورے ماہ تم لوگوں کے ڈائجسٹ شائع ہوتے رہتے ہیں، کوئی مہینے کے اختتام پر آ رہا ہے، کوئی اگلے ماہ کے آغاز میں، تو کوئی درمیان میں۔ میں پورا مہینے جوتیاں چٹکاتا رہا کروں سرگودا شہر کی۔ ایک ہی سانس میں کپ خالی کر کے اس نے ہاتھ جھاڑے۔ سارے جہاں کی مسکینی اس کے چہرے پر برس رہی تھی۔ ایک اماں کافی نہیں تھی محاورات میں طاق کہ تم نے بھی شاگردی کر لی ہے ان کی؟ سونیا نے ماں کے محاورات پر چوٹ کرتے شمون کو گھرکا تھا۔ بابر ہاتھ جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کدھر برادرم، ابھی تو سارے 9 بھی نہیں ہوئے۔ شمون نے کلائی پہ بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے ٹوکا۔ بس یار، نیند سے آ رہی ہے آج، سونے جا رہا ہوں۔ بابر نے جمائی روکتے ہوئے توجیہ پیش کی۔ نہ میرے بھائی، مجھے ان چڑیلوں کے نرغے میں چھوڑ کر آپ خواب و خروش کے مزے لوٹنے جا رہے ہیں؟ یہ تو مجھ ناتوا کے ساتھ کوئی انصاف نہ ہوا۔ شمون اس کے سامنے آہنی دیوار کی مانند راستہ روکے کھڑا تھا۔ نہیں یار، بستر گرم ہونے میں بھی گھنٹہ لگ جائے گا، تب کہیں جا کر نیند آئے گی۔ بابر کی بات میں دم تھا۔ ایک تو ان کے قصبے میں یوں بھی گیس جیسی نعمت نہ تھی، اور اگر ہوتی بھی تو سردیوں میں پھر بھی وہ اس نعمت سے محروم ہی رہتے، جیسا ارد گرد کے وہ تمام قصبے رہتے تھے جہاں یہ نعمت موجود تھی۔ ایک انگیٹھی وہ اس کمرے میں جلاتے تھے تو دوسری دادو کے کمرے میں جلتی تھی، جہاں ساتھ میں فرحت بہار اور بختیار بیگم بھی ہوتی تھی۔ بختیار بیگم کے تو شوہر یوں بھی باہر ہوتے تھے، اور فرحت بہار جب سے بیوہ ہوئی تھی اپنا کمرہ چھوڑ کر مستقل دادی کے کمرے میں ہی بسیرا کر لیا تھا۔ اپنے کمرے میں گھٹن ہوتی تھی اور دادی کا ساتھ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ سردیوں میں لڑکے اپنا کمرہ چھوڑ کر اپنی چرپائیاں کچن میں بچھا کر وہیں سوتے تھے کہ وہ قدرے گرم ہوتا تھا۔ گرمیوں میں البتہ وہ دونوں اوپر مٹی کی بنی کوٹری میں سوتے تھے۔ سوندھی مٹی کی بنی کوٹری کی اپنی باس تھی جو عجیب طرح سے سحر میں مبتلا کیے دیتی تھی۔ بابر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے لے گیا تھا۔ وہ ساتوں اپنے اپنے بستروں میں دبکی ہنس رہی تھی۔ ماریا سونیا کے ساتھ ایک ہی چرپائی پر سوتی تھی، کنول اور صفیہ بھی ایک ہی چرپائی پر سوتی تھی، جبکہ صوبیہ، کنزا اور عطیہ 2 چرپائیاں جوڑ کر سوتی تھی۔ ان تینوں کی چرپائیاں کمرے کے آخر میں رکھی پیٹی کے برابر بچھی تھی۔ چلو صفیہ، تم اٹھ کر انگیٹھی اور لائٹ بجھاؤ، آج باری تمہاری ہے۔ ان ساتوں نے ہفتے کے دن بانٹ رکھے تھے انگیٹھی اور لائٹ بجھانے کے لیے، اور آج صفیہ کی باری تھی۔ منہ کے زاویے بگاڑتے اس نے اوپر سے لحاف اتارتے ایک طرف کیا اور چپل پاؤں میں ارستے ہوئے انگیٹھی تک آئی۔ پاس دھری تپائی سے پانی کا جگ اٹھا کر انگاروں پر انڈیلا اور بتی گل کرتی اندھیرے میں ٹامک ٹویاں مارتی اپنے بستر کی جانب بڑھی۔ چلو بھئی، شروع کرو اب۔ اندھیرے میں ابھرنے والی پہلی آواز سونیا کی تھی۔ صبر تو کرو، مجھے لیٹ تو لینے دو۔ لو، ابھی تک تم بستر پر نہیں پہنچی؟ عطیہ نے اپنے موبائل کی تلاش میں ہاتھ بستر پر پھیرا تاکہ اس کی ٹارچ آن کر سکے۔ تب ہی ایک چیخ بلند ہوئی۔ ہائے کمبخت صفیہ، میری پسلیاں توڑ ڈالی۔ چیخنے والی سونیا تھی۔ صفیہ اپنی چرپائی پر پہنچنے کی بجائے اپنی چرپائی سے پہلے والی چرپائی پر جا پہنچی تھی۔ عطیہ کا ہاتھ کپڑوں کی پیٹی پر رکھے اپنے موبائل سے ٹکرایا تو اس نے ٹارچ آن کی۔ صفیہ سونیا کی چرپائی کی پانتی پر ٹکی تھی۔ لکھ لعنت! سونیا پسلیاں سلاتے واپس لحاف اوڑھے لیٹ گئی۔ بس بھی کریں نا کنزا باجی، آپ اپنا ریڈیو لگائیں نا، سگنل پکڑنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، ماریا نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا تھا۔
وہ لحاف اوڑھے دیوار سے ٹیک لگائی بیٹھی تھی۔ ماریا چھوٹے ہونے کے باعث دیوار کی طرف سوتی تھی۔ کنزا نے جو ہی ریڈیو آن کیا، کمرے میں ابھرنے والی بھانت بھانت کی آوازیں دم توڑ گئی۔ جو واحد آواز اب ریڈیو پر ابھر رہی تھی وہ ڈی جے حسنین کی تھی۔ ساتوں دم سادے اسے سن رہی تھی۔ جب گانا لگا تو کنول نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں ہاں، کیا آواز ہے اس بندے کی! آواز سے زیادہ انداز متاثر کون ہے؟ وہ عطیہ تھی۔ میں تو اس بندے کے سینس آف ہیومر کی مداح ہوں۔ صوبیہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ شکر ہے اس ویرانے میں یہ اسٹیشن تو آتا ہے، یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے، ورنہ تو اس کال کوٹری میں دم گھٹ جاتا ہمارا۔ سونیا اپنی ہی ترنگ میں بولے جا رہی تھی۔ ماریا نے غصے سے لحاف پرے دھکیلا۔ کیا ہے ماریا، ٹھنڈ آ رہی ہے نا؟ سونیا نے اسے ڈپٹا۔ مجھے گانے کیوں نہیں سننے دے رہے آپ لوگ؟ وہ منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ ہم تو محض حسنین جی کو سنتے ہیں، صوبیہ نے جی پر زور دیا۔ صفیہ منہ سر لپیٹے چند ثانیے بعد ہی گہری نیند میں جا چکی تھی اور اب اس کے ہیبت ناک خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ لو جی، شروع ہو گئی ہے راگ مالا۔ کنول جو اس کے برابر لیٹی تھی کان بند کر کے بیٹھ گئی۔ اس جیسے پکے سر کوئی لگا سکتا ہے؟ تبھی عطیہ کے موبائل کی میسج ٹیون بجی۔ لو بھائی، شمون صاحب کا میسج ہے کہ تم چڑیلوں کے کہہ کے پورے گھر میں گونج رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تایا ابو کسی دیو کی مانند حاضر ہوں، خاموشی سے سو جاؤ۔ عطیہ مسکراتے لبوں سے اس کا میسج بآواز بلند پڑھ رہی تھی۔ وہ بیچارہ وہاں باورچی خانے میں تپ رہا ہوگا نا، بابر تو سو گیا ہوگا، صوبیہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ کچن ان کے کمرے کے بالکل ساتھ تھا، لہٰذا بند کمرے میں گونجنے والے کہکے بآسانی سنے جا سکتے تھے، مگر تایا ابا کے کمرے تک کا آواز جانا ناممکنات میں سے تھا، جن کا کمرہ برآمدہ عبور کر کے کچے صحن کے آخر میں تھا۔ ان کے کمرے کے برابر کمرہ بڑا کمرہ کہلاتا تھا، جسے وہ بطور بیٹھک مہمانوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس سے اگلا کمرہ لڑکوں کا تھا، جو سردیوں میں اس وقت خالی پڑا ہوتا تھا۔ لڑکوں کے کمرے سے اگلا کمرہ دادی کا تھا، جس کا ایک دروازہ لڑکوں کے کمرے میں ہی کھلتا تھا۔ دادی کا کمرہ برآمدے کے اختتام تھا۔ اس سے آگے کچی زمین شروع ہوتی تھی، جہاں طرح طرح کی سبزیاں اگی ہوئی تھیں۔ سکینہ خاتون جب بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو بے مصرف پڑے اس کچے حصے میں سبزیاں اگا کر ہر روز خرچ ہونے والی رقم کو بچا کر جس سمجھداری کا ثبوت دیا تھا، وہ آج بھی برقرار تھی۔ زمین کے اس کچے حصے سے اگلا کمرہ فرد بہار کا تھا، جو اب بختیار بیگم کے زیر استعمال تھا، اور ساتھ آخری کمرہ عبدالغنی اور سکینہ خاتون کا تھا، جہاں تک ان کے گونجتے کہکے پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتے تھے۔ اس لیے اس معاملے میں وہ کبھی خاص احتیاط نہ برتتی تھی۔ بس کر دو نا، اب 10:30 ہو رہے ہیں، صبح نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلے گی۔ کنزا نے موبائل تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ ہمیں تو نہیں پڑھنا نا نماز، سونی نے دانت نکوسے۔ پڑھنا چاہیے نا، تبھی تو۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ ہاں تم تو پڑھتی ہو نا، تم کون سا محفوظ ہو؟ سونیا اس کی ادھوری بات کا پس منظر بخوبی جان گئی تھی۔ اچھا اب لڑنا بند کرو، سب آیت الکرسی پڑھو، چاروں کل بھی، اور خود پر پھونک کر سونا۔ عطیہ نے موبائل کی ٹارچ آف کر پیٹی پر واپس رکھ دیا تھا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں، اور ہاں، دوسری قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔